ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 24واں درس ہے۔ کل جو آیت کریمہ درس قرآن میں ہوئی اس کا ترجمہ دہرا کے اور اس کو مزید سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو عمل دنیا میں کیے اس کا عوض ملنے والا ہے میدان محشر۔ اللہ رب العزت نے اب جو خطاب فرمایا ہے یہ خطاب مومنوں کے لیے دل جوئی ہے، مومنوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے اور کافروں کے لیے مایوسی ہے۔ یہ کیا اعلان ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ فی شغل فاکہون، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا شغل فرمایا، یہ شغل سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ آیت کریمہ پوری سمجھ میں آ جائے۔ شغل کی تعریف مفسرین نے مختلف بیان کی ہے لیکن سب کا مدعا ایک ہی ہے۔ شغل کی تعریف یہ ہے ایسے حال میں منہمک ہوں کہ اپنے عیش کے سوا سب سے بے خبر ہوں۔ ایسے حال میں منہمک ہو جانا کہ اپنے عیش کے سوا سب سے بے خبر ہو جانا، یہ کہلاتا ہے شغل۔ ایک اور تعریف سماعت فرمائیں، مفسرین فرماتے ہیں شغل وہ عارضہ ہے جو انسان کو ہر طرح سے دوسرے حالات سے غافل کر دیتا ہے، ہر طرح سے دوسری چیزوں سے غافل کر دیتا ہے۔ شغل ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کسی خاص چیز میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایک تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الارشاد میں یہ تعریف بیان کی ہے شغل کی کہ انسان کا وہ حال جو اسے اللہ کے علاوہ تمام خیالات اور تصورات سے اسے جدا کر دے کہ اس کا مقصود صرف ذات باری تعالیٰ ہو۔ یہ ہے شغل کہ بندے کا مقصود صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور اسے کوئی مطلب نہیں ہے کسی چیزیں سے، یہ شغل کہلاتا ہے۔ جب آپ نے یہ تین باتیں سمجھ لی، شغل کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں بندہ ایسا مستغرق ہو جائے کہ دیگر کی پرواہ نہ ہو، اسے دیگر کا خیالات اور تصورات سے بھی وہ غافل ہو جائے، اسے اس کی فکر بھی نہ ہو، یہ کہلاتا ہے شغل۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ حضرت ابن کیسان نے فرمایا کہ شغل کے معنی یہ ہے، انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ شغل کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک دعوت ہے من جانب اللہ کی طرف سے دعوت نامہ آئے گا تمام جنتیوں کو کہ جنت الفردوس میں جمع ہو جاؤ، جنت الفردوس میں جمع ہو جاؤ۔ اور جنت الفردوس میں بھی ایک خاص باغ ہے، جنت الفردوس تو تمام جنتوں کی سردار ہے نا، اسی لیے آقا نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ جنتوں کی سردار ہے اور اس میں بھی ہوں گا، یعنی آقا علیہ السلام بھی فردوس میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو فردوس میں بلائے گا، تو اب جنتی کافوری سواریوں پر بیٹھ کر جنت الفردوس میں پہنچیں گے۔ کب؟ جمعے والے دن۔ حضرت ابن کیسان فرماتے ہیں جمعے والے دن پہنچیں گے تو ایک خاص باغ میں کوئی ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا، کوئی یاقوت کے ٹیلے پہ، کوئی مرجان کے ٹیلے پہ، کوئی موارید پر، کوئی ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، تمام جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العزت کتنا مزہ آئے گا کہ ہم نے اور آپ نے قرآن مجید تو دنیا میں سنا ہے، اس وقت کتنا مزہ آئے گا جب اللہ رب العزت خود اپنا کلام قرآن مجید جنتیوں کے سامنے تلاوت فرمائے گا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تلاوت کرے گا، اسے جنتی سنیں گے اور اس طرح محب اور مستغرق ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی تلاوت میں کہ انہیں جنت کی دیگر نعمتیں ہیچ لگیں گی، دیگر نعمتیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کی تلاوت سنیں گے تو محب ہو جائیں گے، جہاں تک آقا نے فرما دیا کہ جب جنتی اللہ رب العزت سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے تو کبھی قرآن سنا ہی نہیں، قرآن تو آج سننے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنا دیدار کرا دے گا تو اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ایک جم غفیر جنت میں ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو نظر آ رہا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، ایسے ایسے اچھل اچھل کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کو بھی میں آسان کر دیتا ہوں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب رؤیت باری تعالیٰ ہوگا جنت میں تو وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہم کیسے کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا کوئی کسی کو مانے نہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں کا چاند کو دیکھنا کسی کو مانے ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پیچھے والے کو دقت ہو رہی ہے؟ ایسا کسی کو راز نہیں ہوتا، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے چاند کو، لاکھوں کروڑوں اربوں آدمی بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لے، کسی کو رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں۔ تو ایسے ہی جب اللہ رب العزت جنت میں تجلی فرمائے گا تو کوئی جنتی کو مانے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز آڑے آ رہی ہے تو وہ گردن یوں کر کے دیکھ رہا ہے تو کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ المختصر یہ ہے کہ ہر جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا، اللہ رب العزت جب دیدار نواز دے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھانی ہے، اللہ نے فرمایا فی شغل فاکہون، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب باری تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تو جنتی محو ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے تلاوت باری تعالیٰ سن کر۔ فرماتے ہیں حقیقی سما وہی ہے، جو سما کی محفل لگاتے ہیں، سما کی محفل لگاتے ہیں تو حقیقی سما وہ اس وقت ہوگا جب باری تعالیٰ قرآن مجید سورہ یاسین سورہ طٰہٰ تلاوت کرے گا اور تمام جنتی سنیں گے، حقیقی سما وہی ہے۔ اب جو ہے ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک نسخہ روحانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ اللہ سے جنت مانگنا بھی ٹھیک ہے لیکن اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو مانگے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، تو غلام خواب میں دیکھ رہا ہے۔ لوگ آقا کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج خواب میں ہوئی، یہ تو غلام کا مقام ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے، اور رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں نہیں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ آقا کا مقام ہے، یہ غلام کا مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن معاذ تمام لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، تمام لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، صرف با یزید ایسا ہے جو مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے۔ تمام لوگ تو مجھ سے مانگتے ہیں یعنی مجھ سے جنت مانگتے ہیں، با یزید بستانی جو سلطان العارفین ہے وہ مجھ سے جنت نہیں مانگتا، وہ مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں ذات حق سے محجوب ہو جاؤں، اللہ رب العزت کی ذات سے محجوب ہو جاؤں، غافل ہو جاؤں، تو میں اسی وقت مر جاؤں۔ ہر وقت ذات باری تعالیٰ میں محو رہتا ہوں، یہ حضرت علی فرماتے۔ اب دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب کشف الاسرار میں حضرت شیخ الاسلام انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر کے لکھتے ہیں
بہشت کی نعمتوں کی مشغولی عوام کو ہوگی، بہشت کی نعمتوں کی مشغولی، جنت کی نعمتوں کی مشغولی عوام کو ہوگی۔ کوئی دریا، کوئی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، کوئی محلات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی باغات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی میوے کھا رہا ہے تو کوئی انگور کھا رہا ہے، کوئی انار کھا رہا ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ بہشت میں نعمتوں میں مشغولی عوام کو ہوگی۔ خواص کو کیا ہوگی؟ فرمایا خواص تو مطالعہ شہود اور مطالعہ نور میں مستغرق رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار میں مستغرق رہیں گے، انہیں جنت کی نعمتوں انہیں ہیچ لگیں گی، وہ باری تعالیٰ کی ذات میں اس کے دیدار میں فنا رہیں گے ہر وقت۔ یہ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، تو یہ انہی لوگوں کی بات ہے، اولیاء اللہ کی بات ہے۔ اب آپ کو یہ ایک حدیث سنا دوں کہ جب جنت میں کوئی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، کوئی حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی باغات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہا ہے، اسی جنت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو چپ چپ گھوم رہا ہوگا، جو چپ چپ خاموش خاموش گھوم رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ اس سے پوچھو یہ خاموش کیوں ہے، یہ چپ چپ کیوں گھوم رہا ہے؟ تو فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ آپ جنت کی نعمتوں سے کیا مطمئن نہیں ہیں؟ سب لوگ تو لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں، سب لوگ تو مزے اڑا ہی رہے ہیں، آپ جنت میں چپ چپ گھوم رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، اولیاء اللہ کہیں گے کہ ہم نے جو چیز مانگی اپنے رب سے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اور ہم وہ چیز تمہیں نہیں بتاتے، ہمارا رب ہم سے پوچھے۔ تو پھر فرشتے جا کر عرض کریں گے، مولا وہ تو آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، آپ خود بات کریں۔ تو اللہ رب العزت اب فرشتوں کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ جنتی سے خود پوچھے گا کہ اے بندے یہ بتا کہ تجھے کیا نعمتوں کی کمی ہے جو تو جنت میں چپ چپ گھوم رہا ہے؟ تو پھر وہ جنتی بولے گا کہ مولا میں نے تجھ سے دنیا میں تجھ کو مانگا تھا، میں نے جنت نہیں مانگی تھی، مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے بس وہی کافی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت جیسے عام جنتیوں کو جمعے کے جمعے بلائے گا، ان کے لیے حجابات ہٹا دیے جائیں گے، وہ ہر وقت اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنت میں، یہ اعلیٰ ہیں، خواص الخواص لوگ ہیں، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، کہ جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں وہ جنت نہیں مانگتے۔ اب اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ پھر فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ یعنی جنتی اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ جنت میں جنتی ہے اور اس کی بیویاں بھی ہیں کہاں؟ سایوں میں، سایوں میں تکیوں پہ تختہ لگے، یہ تختوں پر تکیہ لگائے۔ یہ سنیں اللہ نے فرمایا ہم وازواجہم، وہ جنتی اور ان کی بیویاں۔ اب ایک بات ذہن میں آئی، جنت میں تو تمام نعمتیں ہوں گی، جنت میں تمام نعمتیں ہوں گی، تو پھر بیویوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا، ازواج کا ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین نے فرمایا ان ازواج سے مراد یا تو حور عین ہیں، یا وہ عورتیں جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں، یا وہ عورتیں جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں وہی جنت میں ملیں گی، یا پھر حور عین ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جن کے شوہر جہنم میں جل رہے ہیں اور یہ بیویاں نیکوکار تھیں، یہ جنت میں آ گئیں، تو اب ان عورتوں کا نکاح جنتی مردوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بی آسیہ جنت میں اللہ رب العزت ان کا نکاح میرے ساتھ کر دے گا، یعنی اللہ رب العزت حضرت آسیہ کو میرے نکاح میں دے گا، یہ حضرت آسیہ کا مقام ہے۔ فرعون جہنم میں جل رہا ہوگا اور فرعون کی بیوی جو دنیا میں تھی حضرت آسیہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں جنت الفردوس میں ہوں گی۔ اب یہاں پر ازواج کی میں نے تفسیر بیان کی، اب ایک اشارہ ملتا ہے ازواج سے
اللہ نے فرمایا وہ اور ان کی بیویاں، کیونکہ جنت میں نعمتیں آدم علیہ السلام کو بھی ملی، انگور بھی ملے، پھل بھی ملے، جنت کی نہریں بھی ملی، چشمے بھی ملے، باغات بھی ملے، لیکن جو سرور، جو انس عورت سے ملتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کیونکہ اکیلا آدمی جو ہوتا ہے وہ وحشت محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، وحشت، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ اکیلا اگرچہ کتنا ہی بلند مقام ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کتنا ہی مقام میں بلند تر ہو، کتنا ہی مقام میں بلند تر ہو، اگر اکیلا ہوگا تو وحشت ضرور محسوس کرے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، ویسے ہی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بات کو سنیں اور جھومیں، کتنی شاندار بات کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو زمین سے لے کر 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان سے اوپر مقام سدرہ تک تو جبریل امین ساتھ گئے، جبریل امین ساتھ گئے، براق پر حضور سوار ہیں، مقام سدرہ پر جبریل امین بھی رک گئے، براق بھی رک گیا۔ اب ایک نئی سواری آئی، اسے کہتے ہیں رف، رف، یہ سواری تخت نما آئی، حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اس تخت پر سوار ہوئے، رف، رف پر۔ جب حضور علیہ السلام سوار ہو کر اکیلے جا رہے ہیں عرش کی جانب، اکیلے عرش کی جانب جا رہے ہیں، اسی پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ جا رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام اکیلے اس تخت پر سوار ہو کے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے وحشت محسوس کی، تنہائی محسوس کی، وحشت محسوس کی۔ جب رسول اللہ نے وحشت محسوس کی، تنہائی محسوس کی، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مقام سدرہ کے بعد اور عرش سے پہلے جب رسول اللہ نے وحشت محسوس کی، تنہائی محسوس کی، تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی آواز سنائی اپنے محبوب کو، تو آقا علیہ السلام کی وحشت ختم ہو گئی۔ کہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے ایسی انسیت تھی رسول اللہ کو کہ جب وحشت محسوس کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ابو بکر صدیق کی آواز سنائی تو ان کی وہ وحشت دور ہو گئی کہ میرا یار میرے ساتھ ہے، اس کی آواز میرے ساتھ ہے، مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک سے بھلے دو، اسی لیے آقا نے فرمایا ہے کہ اکیلے گھر میں مت رہنا، گھر میں تنہا مت رہنا۔ اسی لیے منع فرمایا ہے کہ جب بندہ گھر میں تنہا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان ایسا بہکاتا ہے، جدھر چاہتا ہے بہکا دیتا ہے۔ اکیلا بندے کا گھر میں رکنا بہت خطرناک ہے، یاد رکھیے گا، آپ کا بیٹا ہو کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، اگر گھر میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ الا اللہ، اگر اللہ اسے بچانا چاہے تو برائی سے بچا لے۔ اکیلا اگر چھوڑ کے گئے ہیں تو یاد رکھیں یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، یا تو وہ گھر بند کر کے اپنے دوستوں میں چلا جائے، نیک یاروں میں، نیک دوستوں میں چلا جائے، یا اپنی پھپھی خالہ کے یہاں چھوڑ کے جائیں۔ اکیلا چھوڑ کے جائیں گے تو اس سے گناہ نہ ہو، اللہ ہی بچا سکتا ہے بس۔ ہم ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں، سائے میں، جو آپ درخت کا سایہ ہوتا ہے سائے میں ہوں گے۔ تو اب جنت میں سورج تو ہے نہیں، جنت میں سورج تو ہے نہیں، تو سورج سایہ دیتا ہے دنیا میں، بھائی سورج نکلا ہوا ہے تو درخت سایہ دے رہا ہے، تو جنت میں سورج تو ہے نہیں، تو پھر جنت میں سایہ کس چیز کا ہوگا؟ صاحب روح البیان نے فرمایا جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں جو روشنی ہوگی وہ اللہ کے عرش کی ہوگی، اللہ کے عرش کی روشنی ہوگی، اور اللہ کا عرش سورج سے بہت زیادہ چمکدار ہے، اتنا چمکدار ہے کہ سورج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو جنت میں جو روشنی ہوگی وہ اللہ کے عرش کی ہوگی، اور جو اس سے درختوں کے سائے ہوں گے وہ اللہ کے عرش کی روشنی کے سائے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ اب جو اللہ نے فرمایا علل ارائک، یہ ارائک اریکتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے سریر، تخت، تخت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ وہ تخت ہیں کہ جن کے پٹھے، آپ کے یہاں جو بیڈ ہوتا ہے، آپ کے یہاں جو بیڈ ہوتا ہے اس میں جو شیشم کی لکڑی پہلے جالی لگاتے ہیں آپ، پھر اس پہ گدا بچھاتے ہیں، پھر ہارڈ بورڈ بچھاتے ہیں، تو یہ جو جنت میں تخت ہے، اس تخت کے پٹھے سونے کے پٹھے ہیں،
سونے کے پٹھے، اور یہ یاقوت اور مرجان زبرجد کا جڑا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر 70 اور تخت ہیں، اور یہ تخت مکان کے اوپر رہے گا، اسٹینڈ بائی تیار رہے گا، چھت کے اوپر آسمان کے بعد لٹکا ہوا معلق۔ اللہ نے فرمایا کہ فیس علی الارائک، یہ تخت ایسا ہوگا کہ یہ تخت جب جنتی چاہے گا آرام کرنا اس پر یا گھومنا چاہے گا، اس پر بیٹھ کے گھومنا چاہے گا تو جنت کی سیر بھی کرائے گا۔ اب یہ تخت نیچے آئے گا، جنتی اس پر بیٹھے گا تو کیا دیکھے گا؟ یہ تخت کے اوپر 70 اور تخت ہیں، اس تخت کے اوپر 70 اور تخت ہیں، اور ہر تخت کے اوپر ایک حور عین آنچل پھیلائے بیٹھی ہوئی ہے، حور عین آنچل پھیلائے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس تخت پہ بیٹھے گا اپنی بیویوں کے ساتھ جو دنیا میں اس کی زوجہ تھی، اور پھر جنت کی سیر کرے یا چاہے اپنا آرام کرے، قیلولہ کرے۔ جنت میں نیند تو ہے نہیں، کیونکہ نیند تو موت کے برابر ہے، جنت میں سونا نہیں، تو بس قیلولہ ہے، آرام ہے۔ تو پھر وہاں پر اب یہ آرام کرے گا، تختوں پر تکیہ لگائے۔ تکیہ لگانے کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ جب بندہ تکیہ سے ٹیک لگاتا ہے اس کا مطلب ہے فارغ البال ہے۔ ایک مصروف آدمی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا۔ جو آپ میں سے مصروف ہو، جو صبح کارخانے پہ جاتا ہے اور رات میں 12 بجے لوٹتا ہے، اس کو تکیہ لگانے کا ٹائم ملتا ہے؟ تو اللہ نے تکیہ لگانے کا ذکر اس لیے کر دیا کہ وہ فارغ البال ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کام پہ جانا ہے، باغ میں جانا ہے، کھیتی باڑی کرنے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے ان کے سر پہ۔ تکیوں پر، تختوں پر تکیہ لگائے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جنت میں عیش و آرام، اور نہ صرف یہ ہے بلکہ جنت میں ان کے لیے میوے بھی ہیں، اور میووں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کل اتنی شاندار بات آ رہی ہے، سلام قولا من رب الرحیم آ رہا ہے، آیت کریمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔